سورہ آل عمران آیت نمبر 56۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ واللہ لا يحب الظالمین۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین اکرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر تھے تو میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں ان کو ان کا پورا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں رکھتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں یہ من جملہ آیات کے ہیں، من جملہ دلائل کے ہیں، والذکر الحکیم، اور مضبوط حکمت آمیز مضامین میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قصہ میں آپ حضرات نے یہ بات پڑھی، آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ان کی ولادت بڑی غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے۔ پھر ان کی والدہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کھانے وغیرہ کھلائے، بے موسمی پھل عطا کیے، اور پھر کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے کفالت کے متعلق کس طریقے سے لوگوں نے جھگڑا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح غیر معمولی معجزات عطا کیے کہ وہ مٹی کا پرندہ اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا، اور اسی طریقے سے جو بیمار ہوتے، جن کے علاج سے بڑے بڑے اس وقت کے حکماء اور اسپیشلسٹ ماہرین عاجز آ جاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے، اور اسی طریقے سے ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں غیر معمولی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ اب اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی نصارہ کا عقیدہ الگ ہو گیا اور یہود کا عقیدہ الگ، اہل ایمان کا عقیدہ الگ. اللہ تبارک و تعالی نے سب کے باتوں کو کیا کر دیا، بیان کر دیا.
اور کل کے درس میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم باہمی اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس زیر 10 آیات کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن کلام کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ فرما رہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا، کافر ہیں، کفر کیا، کفر کے ساتھ زندگی گزاری، اسی پر مر مٹ گئے، تو فرمایا کہ میں ان کو دردناک عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ محترم سامعین کرام، یہ جتنے بھی کفار ہیں ان کے اوپر جو عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر من جملہ عذابات کے کیا ہے؟ مثال کے طور پر ان کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، مسلمان ان کے اوپر جہاد کرتے ہیں، ان کو جہاد کی صورت میں جب وہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو ان کو غلام اور باندیا بنا کر لے آتے ہیں، ان پر جزیہ رکھا جاتا ہے، ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے وغیرہ ذالک۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے عذابات کی شکل بھی ہے کہ ان پر مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبائیں، مصائب، آلام اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، غیر معمولی بیماریاں آ گئی، غیر معمولی زلزلے آ گئے، غیر معمولی سیلاب اور اس جیسی صورتحال سے ان کو پیش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، اور آخرت کے اندر اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اور بھی دیں گے کہ جو کیا کہتے ہیں آگ کی شکل میں، جہنم کی شکل میں اور ان شکلوں کے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طریقے سے کیا کہتے ہیں اپنا مصائب اور آلام ان پر آتے ہیں، تکلیفیں ان پر آتی ہیں، غیر معمولی بیماریاں ہو گئیں یا موسمی حالات وغیرہ ان پر آتے ہیں، تو مسلمانوں پر بھی تو ایسے ہی آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر نہیں آتے ہیں، ہمارے علاقوں میں کئی دفعہ سخت سے سخت زلزلہ بھی آیا، سیلاب بھی آئے وغیرہ ذالک۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں پر دنیا کے اندر جو بھی کوئی تکلیف آئے گی نا، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کانٹا بھی مومن آدمی کے پاؤں میں چبھتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر تکالیف کا آنا، دنیا کے اندر ان مصائب اور آلام کا آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بڑی سی بڑی سزا دے رہے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا، کچھ اور معاملہ ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں، بیماریاں اور یہ آتی رہتی ہے۔ بخار آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کے اندر آدمی کے گناہ کیا ہے؟ جڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان چیزوں کا آنا یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، کفارہ سیئات ہے۔ اور جبکہ کیا کہتے ہیں کافروں پر ان چیزوں کا آنا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی کیا ہے؟ ان پر عذاب ہے۔ اگر دنیا کے اندر کہیں ان کے مالی معاملات یا یہ چیزیں اچھی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں تو اس سے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ استدراج ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو یوں مثال سے کے ساتھ سمجھیں کہ جس طریقے سے چوہے کو جب پنجرا لگایا جائے نا، وہ کڑکی سی لگائی جاتی ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پکڑنے کے لیے وہ ایک روٹی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روٹی بھی کیا ہوتی؟ چوپڑی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ وہ چوہا جلد از جلد شکنجے کے اندر آ جائے۔ چوپڑی ہوئی روٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ اب اگر کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ چوپڑی ہوئی دے رہے ہیں نا، تو یہ صرف یہ کہ ان پر شکنجہ مزید کیا ہے؟ کسا جا رہا ہے کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جو کچھ بھی ہے ان کے لیے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں ہی ہے، آخرت کے اندر سوائے آگ کے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تا وقت ہے کہ وہ اپنے اس کفر سے، شرک سے توبہ طائب نہ ہو جائیں، موت سے پہلے توبہ طائب نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی ہے، یقینی ہے۔
فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا، حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ہوتا نا، کوئی آدمی کسی مصیبت پریشانی یا کچھ مبتلا ہوتا ہے تو دائیں بائیں جو افراد ہوتے ہیں اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یا اگر کوئی اس پر کوئی جیل ہو جائے، سزا ہو جائے تو اس کے حمایتی کھڑے ہو کر ہڑتال شروع کر دیں گے۔ فرمایا وہاں پر کوئی چکر نہیں ہو، کوئی مددگار کچھ بھی نہیں ہو، وہاں تو نفسا نفسی کا کیا ہوگا، عالم ہوگا، اور کوئی بھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر بڑی مالدار سامی ہے تو وہاں دے دلا کے کوئی بات چھوٹ جائے گی، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہم پہلے دوسرے پاؤ کے بالکل ابتدائی آیات کے اندر کیا ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کی ہے، تو فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ، ان کا اجر پورا کیا کریں گے، عطا کریں گے۔ اور کیسا بدلہ ہوگا، کیسا یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ تو کہہ دیا نا کہ آخرت میں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ رضا ملے گی، جنت ملے گی۔ اب جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں، کیسی نعمتیں ہوں گی، ان کا یہ تو نقشہ کھینچ دیا کہ باغات ہوں گے اور ایسے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فلاں کی نہر ہوگی، یہ ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرما دیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے ان کے متعلق سنا، نہ کسی آدمی کے وہم و گمان کے اندر بھی اس کے متعلق نہیں گزر سکتا، دل میں ان کے متعلق خیال بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر اہل ایمان کو ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو موت تک بچا کر لے کر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرنے، نیک اعمال کرنے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، پھر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، جن سے روکنے کا حکم دیا ان سے کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ تو فرمایا فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے، وہ اپنے آپ پر کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیا کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں ہے۔ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اب فرما رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کے اوپر یہ جو آیات تلاوت کر رہے ہیں یہ بڑی محکم اور مضبوط آیات ہیں اور یہ نشانیاں ہیں آپ کی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہر اس طرح کی آیات کے بعد فرمایا، جیسے کہ ہم نے پیچھے زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون، کہ جس وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے اور اس کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے اور وہ آپس میں باہمی تو تکار اور جھگڑا سا ہو رہا تھا، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم نے آپ کو کیا کیا، بذریعہ وحی بتایا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں کہ جو انہونی اور اس طرح کی چیزوں کا یہ تذکرہ کرنا، بتلا دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی کیا ہے، دلیل ہے، کیونکہ آپ نے نہ کسی سابقہ کتاب کے اندر پڑھا، نہ آپ نے کسی معلم کے سامنے جا کر بیٹھ کر اس کے پاس آپ نے کوئی تعلیم لی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سابقہ اقوام کی خبریں ہوں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ آیت فرما دی کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھا، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم والے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو کیا کر دیا، بتا دیا۔ جب بتایا تو یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی کیا ہے، دلیل ہے۔ فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، والذکر الحکیم، یہ بڑی مضبوط اور محکم آیات
آیات بھی ہیں اور یہ محکم باتیں بھی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نکالی ہے. جہاں پر یہ محکم اور مضبوط آیات ہیں وہیں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کیا ہے دلائل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.